صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ پتہ چلا صرف اولاد نہ مانگا جائے بلکہ جب مسلمان اس نعمت کے لیے دعائیں کرے تو یہ دعا کرے مولا مجھے صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ اگر اولاد صالح نہیں ہے تو ماں باپ اولاد پا ہی کے ایسی اولاد کے لیے کہتے ہیں اولاد نہ ہوتی تو بہتر ہوتا۔ یہ وہی صالح ہے کہ اگر صالح اولاد ہو جائے تو ماں باپ یہ جملہ اپنی زبان پہ نہیں لاتے ہیں اور ان کا بڑھاپا بہت آسانی سے گزر جاتا ہے۔ چند باتیں میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مشہور ہے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ جب ہمارے گھر اولاد پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے داہنے کان میں اذان پڑھی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ کچھ حکمتیں اس میں ہیں، کیوں اذان ہی پڑھی جائے؟ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جو آنے والا اس دنیا میں ایک نیا مہمان آیا ہے اس کے کان میں پہلا جملہ کسی دنیا دار کا نام نہ جائے بلکہ اپنے رب ذوالجلال کا نام وہ سنے، اس خالق کا نام سنے، اس خالق کی بڑائی سنے جس خالق نے اسے پیدا فرمایا ہے، جس اللہ نے اسے پیدا فرمایا۔ دوسری چیز اس میں حکمت یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جہاں تک اذان کے الفاظ جاتے ہیں شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے۔ میرے آقا کی ایک حدیث پاک، جب کسی کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، وہ بچے کی پسلیوں کو دباتا ہے تو بچہ روتا ہے، یعنی وہ تکلیف دیتا ہے۔ جب اذان پڑھ دی گئی، آقا کی حدیث پاک، اذان کے الفاظ جہاں تک جائیں گے شیطان بھاگے گا۔ تو جب اذان بچے کے کان میں پڑھ دی جائے تو شیطان اس بچے کو پریشان نہیں کرتا، اس بچے کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ شیطان سے پروردگار عالم اس بچے کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اذان پڑھی جائے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج کل کے بچے اکثر